محترمہ، تم حیران تو ضرور ہوگی کہ اچھا بھلا چلتے پھرتے اس شخص کے دماغ میں کیوں فطور آ گیا ہے۔ سچ جانو، میں خود اس کیوں کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا ہوں۔ شاید اس کا جواب سرے سے ہے ہی نہیں۔ مجھے کہاں سے ملتا، پھر تمہیں کیسے دوں؟ یوں تو ہم دن میں کئی بار ملتے ہیں، دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں، کسی نئے افیئر سے لے کر ویتنام تک ہر موضوع پر گرما گرم بحثوں کی آندھیاں چلتی ہیں، مگر تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ دنیا کے ہنگاموں سے بہت دور میں نے کئی راتیں تم سے متعلق سوچتے سوچتے گزار دیں۔ ہر رات میں نے ہزاروں منصوبے باندھے اور آنے والی صبح نے ہر بار میرا حوصلہ چھین لیا۔ تم سے اتنا بھی نہ کہہ پایا کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ بھلا یہ بھی کوئی خوف کھانے والی بات تھی؟ میں نے خط کی بجائے آج تم سے بات ہی کر لی ہوتی، مگر تمہاری سہیلی شاہدہ فوراً ہی آ گئی، اور وہ تمہارا ایسا سایہ ہے جو اندھیرے میں بھی موجود رہتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے ضبط کرنا پڑا، سوچا اس کے سامنے بات کروں تو تم کہیں برا ہی نہ مان جاؤ۔ دوسروں کی موجودگی میں اکثر ان باتوں کو بھی برا فرض کر لیا جاتا ہے جنہیں لوگ ویسے برا نہیں سمجھتے۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں، بے جان روایتوں کے قبرستان میں دفن، تہذیب، شرم اور حجاب ایسے بانج الفاظ کے سحر میں گرفتار زندہ لاشیں۔ ان دنوں پورب یعنی بنگال پر یحییٰ خان کی یلغار جاری تھی، ابلتے ذہنوں پر مارشل لا کا وزنی پتھر ڈال دیا گیا تھا۔ ہم 50-60 لڑکے شعبہ فلسفہ کے کمرے میں بیٹھے اس نازک سیاسی صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے۔ میں بحث سمیٹنے روسٹرم پر پہنچا۔ ابھی بول ہی رہا تھا کہ تیز تیز آنکھوں، کٹے بالوں اور متناسب قد و قامت کی ایک لڑکی اپنے سائے سمیت اندر آئی۔ اس خوبصورت لمحے پھسلتے الفاظ کو میں بامشکل تھام پایا۔ ذہن میں تیزی سے خیال ابھرا کہ کوئی راستہ بھٹک کر یہاں آن نکلا ہے۔ پھر خواہش نے سر اٹھایا کہ یہ لڑکی اگر بھٹک کر ادھر آ ہی گئی ہے تو پھر تھوڑی سی اور بھٹک جائے، اور وہ واقعی بھٹک گئی۔ وہ میرے سامنے بائیں ہاتھ والی قطار کے آخری سرے پر بیٹھ گئی، سایہ بھی قریب ہی دوسری کرسی پر جم گیا۔ میں نے بہکتے خیالات کو یکجا کیا اور دوبارہ الفاظ کی دنیا میں کھو گیا۔ کسی انتہائی جذباتی فکرے پر نیم جان آنکھیں ابھریں، تالیوں کا طوفان اٹھا، اور میں دم لینے کو پل بھر رکا۔ عین اس لمحے ایک جاندار نکرہی کہکا فضا میں لڑکھا۔ وہی لڑکی اپنے سائے سے کوئی بات کر کے کھلکھلائی تھی۔ خشکی کی حد تک سنجیدہ ماحول میں ہنسنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی۔ قریب قریب سبھی نے اس کہکے کو محسوس کیا۔ چند پیشانیوں پر لکیریں ابھریں، چند ویسے کے ویسے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ کچھ نے فوراً گردن پیچھے گھمائی کہ نکرہی ترنم بکھیرنے والی آبشار دیکھ سکیں۔ میں بھی تھوڑی دیر تک اس آواز کی صداقت میں ڈوب سا گیا۔ میں نے سوچا، گمبھیر اداسیوں اور بوجھل دکھوں کے اس دور میں یہ لڑکی اتنی انمول خوشیاں اور بے ساختہ کہے کہاں سے لائی ہے؟ اس لڑکی نے کانوں میں خاصے بڑے بڑے بالے ڈال رکھے تھے، بالکل میری ماں کے ایسے چاندنی کے بالے جن سے کھیل کر میرا بچپن گزرا تھا۔ میں نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ مجھے کوئی ہندو دیوی لگی۔ یوں تو وہ خاصی ماڈرن تھی، مگر اس کے چہرے پر نظر نہ آنے والی کوئی ایسی جاذبیت تھی جو اسے منفرد بنائے ہوئے تھی۔ میں یہ نہیں کہتا، میں بس اسی لمحے گھائل ہو گیا تھا۔ تاہم ایک حد تک دلچسپی ضرور پیدا ہوئی۔ کہیں دور اندر کسی کونے میں ہلکا ہلکا سا خمار چھایا۔ یہ ساری کیفیت محض حادثاتی تھی۔ تمہارا نام جاننے کی حد تھی، بس یوں ہی سی جو کسی بھی شخص میں کسی بھی شاداب چہرے کو دیکھ کر ابھرا کرتی ہے، قطعاً فطری سی، لمحاتی سی۔ پھر یونیورسٹی میں الیکشن کا طوفان اٹھا۔ ہر کونے سے سبز ہے، سرخ ہے کے نعرے بلند ہونے لگے۔ تم ان دنوں سرخ دوپٹہ اوڑھے، سرخ پرچم تھامے ہمارے جلوس کے آگے آگے چلا کرتی تھی۔ ایک شام ہمیں انتخابی تقریریں کرنے لیڈیز ہاسٹل جانا تھا۔ مخالف گروپ کی لڑکیوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تم پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پورے زور سے زندہ آباد، آوے ہی آوے کے نعرے لگا رہی تھی۔ جلدی مخالف پارٹی دب گئی اور جلسے پر تمہاری سہیلیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شاید میں اسی زمانے میں تم سے متاثر ہوا اور پسندیدگی آہستہ آہستہ چاہت کے میٹھے میٹھے درد میں بدلتی رہی۔
ایک دن تم ایک لڑکے سے بہت خوش گپیں لگا رہی تھی، جانے مجھے کیوں اچھا نہ لگا۔ یہ سارے حادثات ایک حادثے میں بدل گئے، اور جب میں نے اس حادثے کو اپنی ذات کے رشتے میں جوڑا تو میں ننگا ہو گیا۔ مجھے پہلی بار اپنے وجود سے دہشت آئی، ایک اجنبی سا احساس ہوا۔ ننگا ہو کر انسان خوبصورت لگتا ہے، نہ بدصورت، بلکہ کچھ اور سا لگتا ہے، عجیب سا، ناقابل بیان سا۔ اس ننگے پن نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا، اور اس دور خرابی میں ہونا بہت مشکل میں ہونا ہے میری سرکار۔ میرا کزن بھی مجھے خراب کر گیا، ہمہ وقت میرے شعور پر تمہارے اچھا ہونے کے کچوکے لگاتا رہا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید وہ خود دلچسپی لے رہا ہے، اس وقت تک بات پسندیدگی کی حد سے آگے نہ سر کی تھی۔ میں خوش بھی ہوا کہ اس اکھڑ کو بھی بالآخر کوئی پسند آ ہی گیا۔ اسے تمہارا جامنی سوٹ بہت پسند ہے، اس میں بقول اس کے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ پھر اس نے مجھے محسوس کرانا شروع کیا وہ خود کچھ نہیں چاہتا، بلکہ اس کی خواہش ہے کہ میں تم سے بات کروں۔ جانے کیوں؟ میرا کزن دنیا دار ہے، بیچارہ تمہارے جامنی سوٹ سے آگے نہ رینگ پایا، پر مجھے تو سب کچھ اس کے برعکس لگا۔ جامنی رنگ تو اس لیے نکھرتا ہے کہ تم اسے پہنتی ہو، تمہارے وجود کے لمس سے آشنا ہوتا ہے، ورنہ بیکار رنگ ہے، محض بے جان اور بے نور۔ میرے پاس رکھا ہی کیا ہے جو میں تمہیں فخر سے پیش کروں؟ اپنی صورت سے لے کر دنیاوی دولت تک ویرانوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ کس کو یہ ضرورت پڑی کہ میرے راکھ ماضی کو اپنائے، بے رنگ حال کو اپنے وجود کے لمس سے جامنی کر دے، یا پھر اندھیروں سے زیادہ تاریک مستقبل میں میرے لیے چراغ راہ بنے۔ مجھے جن لوگوں نے جنم دیا ان کا اپنا کوئی ماضی تھا، حال ہے اور نہ مستقبل۔ مجھے کیا دیتے بیچارے؟ ان کا کیا قصور کہ ان کو جنم دینے والے بھی اسی طرح بے حال اور کنگال ہوئے ہوں گے۔ میں انسان ہوں، صدیوں سے یوں ہی گمنام پیدا ہوتا چلا آیا ہوں۔ میرا مذہب تاریخ اور نام مفلسی ہے، میرے ہاتھ میں اپنے لہو بھرے کپڑے ہیں، میری ساری کائنات بس اتنی سی ہے۔ خلا کی بلندیوں پر بیٹھے خدا کے نام پر مجھے بار بار ذبح کیا گیا، مگر مجھے اس سے گلہ ہے نہ اس کے بندوں سے۔ تم سے کوئی چکر نہیں چلانا چاہتا، اگر تمہاری منگنی وغیرہ نہ ہو چکی ہو تو شادی کے متعلق ذرا سوچنا، مگر روایتی شادی نہیں۔ ہمارے یہاں شادی تو ایک جنسی کاروبار ہے، چھوٹے لوگ چھوٹی دکان سے اور بڑے بڑی دکان سے جنس خریدتے ہیں۔ زندگی سے بے بہرا پروہت سمجھتا ہے جیسے اس کے جنتر منتر سے خریدی ہوئی جنس پوتر ہو گئی ہے۔ بھولے لوگ بنجر الفاظ کے آہنگ سے یوں بہل جاتے ہیں جیسے بھوکھا بچہ انگوٹھے سے۔ کون انہیں سمجھائے کہ بچہ پیدا کرنا تو مقدس فریضہ ہے؟ پروہت نہ تھا تب بھی بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ورنہ ہم کہاں ہوتے۔ میں شادی کو ایک معاشرتی اعلان سمجھتا ہوں جو یونیورسٹی کے عین وسط میں کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ باقی سلسلے خرید و فروخت کے ہیں، ان پر میں یقین نہیں رکھتا۔ کہو کیا خیال ہے؟ جانتی ہو ایک بات نے مجھے ہمیشہ پریشان کیے رکھا۔ تم بہت بڑے باپ کی بیٹی ہو، تم نے ہوائی جہاز کی سیٹوں اور ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں زندگی کاٹی ہے۔ تمہارے لیے غم کی شدید ترین نوعیت شاید کبھی کار کا خراب ہو جانا ہو۔ تمہیں معاشی طور پر کسی چیز کی کمی نہیں، پھر تم کیوں ہم جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے اجداد کے خلاف نعرے لگاتی ہو؟ ہم سے تو ہماری انسانیت چھینی گئی ہے، زندہ رہنے کا حق مانگتے ہیں۔ تم سے کیا چھنا؟ جواب کی توقع رکھوں؟ تمہارا ساتھی انور، نیو کیمپس، پنجاب یونیورسٹی۔